اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، حصہ 2، آیات حجاب کا نزول۔ پردے کا اولین حکم سورہ الاحزاب میں آیا۔ فرمایا گیا، نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ آیت 53۔ جو کتاب مردوں کو عورتوں سے رو در رو بات کرنے سے روکتی ہے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مصلحت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اس میں سے آخر یہ نرالی روح کیسے کشید کی جا سکتی ہے کہ مخلوط مجالس اور مخلوط تعلیم اور جمہوری ادارات اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل جول بالکل جائز ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 121۔ یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے، اس لیے آپ اشارہ الہی کے منتظر رہے۔ آخر کار اسی سورہ الاحزاب کی 55ویں آیت میں یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا کوئی مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ آئے، اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے۔ آیت کا آخری فقرہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی مردوں اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیں انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے چل کر سورہ الاحزاب میں فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ آیت 59۔ اس طرح گھر کے اندر سے مردوں سے بات کرنی ہو یا گھر سے باہر نکلنا ہو، حجاب ضروری قرار پایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پر دشمنان دین نے جو افسانے گھڑے اور پھر واقع افق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تشخیص میں زوجہ رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک صریح بہتان کا اس طرح معاشرے کے اندر نفوذ کر جانا دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجودگی کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہوانی ماحول کو بدل دینے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ خواتین کے لیے نامحرموں سے پردہ لازم کر دیا جائے، اور احکام پردہ کے تحت لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کیا جائے۔ اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے روکا جائے۔ عورتوں کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے۔ قحبہ گری کے پیشے کا قطعی انسداد کیا جائے۔ مردوں اور عورتوں کو زیادہ دیر تک
مجرد نہ رہنے دیا جائے اور لونڈی غلاموں تک کے تجرد کا مداوع کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عورتوں کی بے پردگی اور معاشرے میں بکثرت لوگوں کا مجرد رہنا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بنیادی اسباب ہیں جن سے اجتماعی ماحول میں ایک غیر محسوس شہوانیت ہر وقت ساری و جاری رہتی ہے، اور اسی شہوانیت کی بدولت لوگوں کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے دل، سب کے سب کسی واقعی یا خیالی فتنے اسکینڈل میں پڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان احکام سے زیادہ صحیح و مناسب اور مؤثر کوئی دوسری تدبیر نہ تھی، ورنہ وہ ان کے سوا کچھ دوسرے احکام دیتا۔ معاشرتی اصلاحات۔ اس موقع پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام کر دینے یا اسے جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں یا اس کے لیے مواقع بہم پہنچاتے ہوں یا اس پر مجبور کرتے ہوں۔ نیز شریعت جرم کے ساتھ اسباب جرم، محرکات جرم اور وسائل و ذرائع جرم پر بھی پابندیاں لگاتی ہے تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین سرحد پر پہنچنے سے پہلے کافی فاصلے ہی پر روک دیا جائے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وقت جرم کی سرحدوں پر ٹہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور سزائیں پایا کریں۔ وہ صرف محتسب پروسیکیوٹر ہی نہیں ہے بلکہ ہمدرد، مصلح اور مددگار بھی ہے۔ اس لیے وہ تمام تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر اس غرض کے لیے استعمال کرتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچنے میں مدد دی جائے۔ چنانچہ پردے کے احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں حسب ذیل اصلاحات رائج فرمائیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا ہے کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے۔ چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے، جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا۔ اسلامی زندگی میں جمعے اور جماعت کی جو اہمیت ہے کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنی قرار دیا، اور نماز باجماعت میں عورتوں کی شرکت نہ صرف یہ کہ لازم نہیں رکھی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں،
پھر اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے کیسی سخت مغایرت رکھتی ہے۔ جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا، اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں، کلبوں میں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائز رکھے گا۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 396۔ 5۔ عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگھار کرنے کی آپ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے، مگر اس میں حد سے گزر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد طبقہ نسواں کے دائرۂ کار کو متعین کرنا تھا۔ سورہ الاحزاب میں واضح حکم آ چکا تھا، وَقَرَنْ فِي بَيُوتَكُمْ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ آیت 33۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ یہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی وجہ ان کی امتیازی حیثیت تھی۔ سورہ الاحزاب میں ارشاد ہوا، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آیت 32۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی احکام دراصل سورہ الاحزاب اور سورہ النور میں مذکور بہت سے احکام اور اصلاحات کا ایک مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا تھا، انہیں پریشانیوں سے بچانا اور انہیں لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی تھا، اور یہ خود دین ہی کے مفاد کے لیے ضروری تھا۔ پھر فرمایا، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں اسے لینا چاہیں۔ یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جن سے سن 3 قبل ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھی۔ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے نکاح تو سن 3 قبل ہجرت میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی شوال سن 1 ہجری میں ہوئی تھی۔ تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے شعبان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال سن 4 ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری یہ 5 بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو، ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنیٰ کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اگر وہ قید لگانے کے ہم مجاز تھے تو آخر اس استثناء کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں؟
اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی نے 4 بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنیٰ نہیں کر لیا ہے، بلکہ یہ استثناء کا فیصلہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ 5ویں بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت فرمائی۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آئیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد اور خالازاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہو۔ نمبر 3، وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبا کر دے، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کرنا پسند فرمائے۔ اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا فرمایا۔ اس ضمن میں سورہ الاحزاب میں فرمایا، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ آیت 50۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے تطبق سے ایسے متعدد احکام کا پتہ چلتا ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ ہو سکتی تھی۔ باقی سب کی میراث کے لیے وہ احکام ہیں جو سورہ نساء میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال کی گئیں۔ بیویوں کے درمیان عدل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں کیا گیا۔ اپنے نفس کو ہبہ کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں۔ ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہو۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، حالانکہ باقی امت کے لیے وہ حلال ہے۔ امہات المومنین، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات کے ضمن میں سورہ الاحزاب میں یہ بھی طے کر دیا گیا کہ او ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس معنی میں امہات مومنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں، مثلا ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے جن سے پردہ واجب تھا۔ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں نہ تھیں کہ ان سے بھی مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہوتا۔
ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے حکم میں نہ تھے۔ ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔ آداب مجلس و معاشرت۔ اس زمانے میں بہت سی غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کی ہدایات دی گئیں جو لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ سورہ احزاب میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ آیت 53۔ ان احکام کے ذریعے سے مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اسلام کو حسب ذیل آداب سکھائے ہیں۔ نمبر 1، قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص کا کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا، بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب تھا اور بسا اوقات اس میں بہت سے گھناؤنے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہو جاتا تھا۔ اس لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خواہ وہ قریبی دوست یا دور پرے کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھر سورہ النور میں اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم دے دیا گیا۔ 2، جو غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے۔ اس حرکت سے صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ منہ پھوڑ کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیے تو بے مروتی ہوتی ہے، کھلائے تو آخر اچانک آئے ہوئے کتنے آدمیوں کو کھلائے۔ ہر وقت ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب جتنے آدمی بھی اس کے ہاں آ جائیں ان کے کھانے کا انتظام فوراً کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب کہ گھر والا کھانے کی دعوت دے۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے خاص نہ تھا، بلکہ اس نمونے کے گھر میں یہ قواعد اسی لیے جاری کیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں عام تہذیب کے ضابطے بن جائیں۔ نمبر 3، بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے۔ ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ اس بیہودہ عادت کی اصلاح کے لیے سورہ الاحزاب میں فرمایا گیا، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ آیت 53۔ معاشرتی آداب کے سلسلے میں کچھ ہدایات سورہ المجادلہ میں بھی دیں۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ آیت 11۔ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور حتی الامکان کچھ سکڑ کر اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کر دیں، اور اتنی شائستگی بعد میں آنے والوں میں بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں۔
اس سے بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔ آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں اللہ کے بندے اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی کاموں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ عادت چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ ایک اور عیب لوگوں میں یہ بھی تھا کہ ایک ایک آدمی آ کر خام خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنے کی خواہش کرتا تھا یا مجلس عام میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں آپ سے بات کرے۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تکلیف دیتی اور دوسرے لوگ جو مجلس میں موجود ہوتے ان کو بھی ناگوار ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، آیت 12۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ لوگوں کو اس بری عادت پر متنبہ کیا جائے تاکہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ پابندی بس تھوڑی دیر تک باقی رکھی گئی اور جب لوگوں نے اپنا طرز عمل درست کر لیا تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔ دور آزمائش۔ جنگ احد کے بعد اہل ایمان ایک مسلسل دور آزمائش سے دوچار چلے آ رہے تھے۔ ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ، پے در پے لڑائیاں، دائماً محاصرے کی سی کیفیت، کفار کے معاشی مقاطعے کی وجہ سے سخت بدحالی، عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم، کفار ان کو مسلمانوں کے مخذول اور راندے درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے۔ منافقین انہیں اپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے اور مخلص اہل ایمان اگرچہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے مگر بعض اوقات مصائب کا ہجوم ان کے لیے بھی انتہائی صبر آزما ہو جاتا تھا۔ اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے سورہ الحدید میں فرمایا، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ آیت 23۔ یعنی تم پر کوئی مصیبت بھی معاذ اللہ تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی ہے۔ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان حالات سے تمہیں اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے۔ جو کار عظیم اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تربیت ضروری ہے۔ اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھپیڑے سہ سکو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس دور مشکلات و مصائب اور آزمائش میں ایک طرف تو مدینے کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا اور سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو
تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ الاحزاب آیت 56۔ یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہیں کوشش کر دیکھیں، آخر کار وہ منہ کی کھائیں گے، اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثناخواں ہیں۔ وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں، اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو، ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے۔ جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔